السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کچھ تفصیلات، ضروری ہدایات ہمارے قابل دوست مصباح نے بتائی ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ سیرت کو کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہوگا ہر ایک کے لیے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، اس کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی کا ہر پہلو کتابوں میں ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کے دودھ پینے کے ایام، آپ کے لڑکپن کے ایام، پھر آپ کے چچا کے ساتھ تجارت میں جانے، جوانی سے پہلے کے ایام، جوانی کے ایام، شادی اور جو شادیاں ہوئی، اور شادی کے بعد نبوت کا موقع، اور نبوت کے بعد مکے کی خدمت، مدینے کی خدمت، ہجرت سے پہلے کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، یا مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، بچپن کی زندگی۔ اس عنوان سے آپ ایک مضمون مکمل لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ترتیب دینا پڑے گا، طے کرنا پڑے گا، مجھے بچپن کے حالات لکھنے ہیں، یا پھر مکے کے حالات لکھنے ہیں، یا ہجرت کے بعد کے واقعات لکھنا ہے، یا پھر ان سب سے مکس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبوں کے چند مختلف قصے جو حقیقت پر مبنی ہیں، جو کتابوں میں ملتے ہیں، اسے آپ پڑھیں، تیاری کریں، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اسے آ کر کے آپ اطمینان سے لکھنے سے پہلے آپ اسے موضوع بنائیں، آپ اسے سرخی بنائیں، ہیڈنگ بنائیں، یہ ہیڈنگ، اس کے تحت میں اپنا موضوع لکھ رہا ہوں، میں اپنا مضمون لکھ رہی ہوں۔ اس حساب سے پیدائش، ولادت، رضاعت، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد پھر تجارت، اس کے بعد نبوت، اس کے بعد نکاح، اس کے بعد مکے کی 13 سالہ زندگی، اس کے بعد مدینے کی 10 سالہ زندگی، اور پھر اس کے بعد آپ کی وفات۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے، اس میں سے کوئی سا بھی ایک عنوان اچھے طریقے سے آپ طے کر کے اسے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان سارے چیزوں میں سے، پیدائش میں سے کچھ حصہ، ایک چھوٹا سا پیراگراف پیدائش پر، اور پھر دودھ کی پینے کے ایام پر، اور پھر جوانی کے ایام پر، اور پھر مکے کے حالات پر، مدینے کے حالات پر، اور پھر وفات کا موقع، ایک مختصر مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک مختصر جائزہ، آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اپنی ترتیب سے آپ پڑھیں گے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسے میں کیسا لکھ سکتا ہوں یا کیسے لکھ سکتی ہوں، آپ خود طے کریں گے۔ آپ سیرت کا اچھا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس کی بھی الگ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، اور پھر لکھنے کے لیے آپ بیٹھیں گے، پورے طریقے سے آپ اچھی فکروں کے ساتھ لکھنے بیٹھیں۔ اسی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سیرت پڑھنا، یاد کرنا اور لکھنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔